غالب کی حویلی۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جس مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ 27 دسمبر 1799 کو تاج محل کے امین شہر آگرہ میں ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی جسے بعد میں اکثر تنقید کاروں اور تاریخ دانوں نے اردو کی تاریخ کے عظیم ترین شاعر کا درجہ دیا۔ یہ عظیم شاعر کوئی اور نہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب تھے، جن کا اصل نام اسد اللہ خان بیگ تھا اور جنہوں نے پہلے اپنا تخلص اسد رکھا اور بعد میں غالب۔ غالب 13 سال کی عمر میں آگرے سے دلی چلے آئے۔ یہاں بہت سے کرائے کے مکان بدلنے کے بعد جو گھر حقیقت میں ان سے موسوم ہوا وہ پرانی دلی کے بلی ماران علاقے کی گلی قاسم جان میں 3 کمروں پر مشتمل ایک مکان تھا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے اور پھر یہیں 15 فروری 1869 کو ان کا انتقال ہوا۔ اس گھر کو اب غالب کی حویلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے 1997 میں ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ نے حاصل کر کے اسے ہیریٹیج سائٹ کی حیثیت دے دی ہے۔ ہر روز اردو سے محبت رکھنے والے سینکڑوں لوگ حویلی کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس حویلی کا وسیع دالان مغل طرز تعمیر کا نمونہ پیش کرتا ہے اور حویلی کی دیواروں پر غالب کی قداور تصاویر اور ان کے اشعار آویزاں ہیں۔ حویلی میں ان کا ایک مجسمہ بھی موجود ہے جس میں انہیں حقے کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس حویلی کی کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ حویلی کافی بڑی ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس کے کئی حصے بٹ گئے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ حویلی میں ایک کوئلے کی ٹال قائم ہو گئی۔ ایک لمبی جدوجہد کے بعد آخرکار 1990 کی دہائی کے آخری سالوں میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت اس حویلی کو ایک ثقافتی ورثے کا درجہ دیا گیا، جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی کاوشوں کا بہترین نتیجہ تھا۔ آج مرزا کی حویلی کا جو حصہ میموریل بنا دیا گیا ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اندر مغلیہ دور کا منظر دیکھنے کا اندر مغلیہ دور کا منظر دکھے گا۔ محرابیں، سرخ اینٹیں، رابداریاں اور بڑے دروازے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس طرح اس جگہ کو بحال کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غالب نے اس حویلی میں 9 سال گزارے۔ مرزا کے شاگرد اور ان کے ساتھ طویل وقت گزارنے والے الطاف حسین حالی صاحب نے مرزا کی زندگی اور ان کی اردو فارسی تخلیقات پر ایک شاندار کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے یادگار غالب۔ اس کتاب میں حالی لکھتے ہیں کہ مرزا نے کئی مکان بدلے اور کچھ عرصہ کالے خان صاحب جو کہ غالب کے اچھے دوست تھے ان کے یہاں رہائش پذیر بھی رہے۔ حالی بتاتے ہیں کہ ان کا آخری مکان ایک مسجد کے قریب تھا۔ اس پر مرزا نے ایک شعر بھی کہا کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ یہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ مرزا غالب کے آخری چند سال بڑی تکلیف میں گزرے اور وہ بیشتر اوقات اپنی موت کی آرزو کیا کرتے تھے۔ حالی نے ہی لکھا ہے کہ آخری وقت میں غالب پلنگ پر ہی رہتے تھے۔ پوری زندگی مرزا نے ہر قسم کی تکلیف کو سہا، جو شفقت کا مرکز بنے وہ بھی چل بسے۔ اولادوں کی موت، بھائی کی موت، پھر قانونی مسائل، اوپر سے تنگی، لوگوں کا تعصب اور ان سب کے بعد 1857 کے وہ کچھ مہینے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آج حویلی میں پہنچتے ہی انگنت سوالات ذہن میں آتے ہیں، وہ بھی کیا دن ہوں گے اور کیا رونقیں ہوا کرتی ہوں گی، اور پھر کیسی کیسی آفتیں آئیں۔ اس وقت کو یاد رکھنے کی ایک کوشش حویلی کی دیواروں سے جھلکتی ہے۔ حویلی میں اس دور کی تصاویر، مرزا کی زندگی کے حوالے سے کچھ دستاویزات اور اس نوعیت کی اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ ایک بڑی تصویر جس میں مرزا حقہ پی رہے ہیں وہاں نصب ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے چاہنے والے تصاویر کھنچواتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں۔ 2 مجسمے بھی ہیں، ایک شیشے کے پیچھے ہے جس میں مرزا تشریف فرما ہے اور دوسرا حویلی میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر کمرے میں ہے۔ یہ مجسمہ مشہور شاعر اور گیتکار گلزار صاحب کا عطا کردہ ہے، جن کی غالب شناسائی کے لیے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ مرزا آخری سالوں میں بیمار ضرور رہتے تھے، سننے کی طاقت بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن خط و کتابت کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ اس کا بیان نہ صرف حالی نے کیا ہے بلکہ محمد حسین آزاد نے بھی اپنی تصنیف آب حیات میں کیا ہے کہ مرزا خطوط کے جوابات
خود تحریر نہیں کر پاتے تھے تو کسی سے لکھوا لیتے تھے، لیکن جواب ضرور دیتے تھے۔ مرزا کا انتقال 1869 میں اسی حویلی میں ہوا۔ آج بھی شاعری، شاعروں یا تاریخ سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ حویلی صرف ایک یادگار ہی نہیں بلکہ ماضی میں قدم رکھنے اور ایک بیتے ہوئے کل کو آج سے ملانے کا ایک مقام ہے۔ اور جہاں تک شامی کباب اور آم پسند کرنے والے اندلیب گلشن نا آفریدہ مرزا غالب کی بات ہے تو کوئی مدت کہ مر گیا غالب پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ امید کرتا ہوں میری یہ کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوست محمد ناصر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔